تے جے میرے پیغمبر مشکل کشا نہیں تے پھر کائنات اور کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جی آدم علیہ السلام مشکل کشا نہیں، نوح علیہ السلام مشکل کشا نہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اگر یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں پھر سمجھو کائنات اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہن قرآن پاک غور کرنے کہ جنہ تے مشکلات خود آ جان وہ تواڈے مشکل کشا نہیں ہو سکتے. میں منتا کہ مشکل کشا حاجت روا اس نو میرے کو منوا لو جس تے مشکل نہ آئی ہوئے، مصیبت نہ آئی ہوئے. اور یہ انداز توحید بیان کرنا میں سمجھ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے وہ انداز توحید سمجھان دا جو نہ قرآن پاک اللہ نے بیان فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ستارہ جدو چمکیا تو فرمایا ہاذا ربی، اے میرا رب. جدو ستارہ غائب ہو گیا فرمایا میری قوم جڑا آپ غائب ہو جائے وہ ساڈا رب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پھر جناب چاند چڑھیا تو فرمایا ہاذا ربی، اے میرا رب. جدو چاند بھی غروب ہو گیا، چاند نظر آنا بند ہو گیا، چاند بھی جناب سورج چڑھیا وہ چمک دمک ختم ہوئی، فرمایا میری قوم اے میرا رب نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اے آپ چھپ گئے، اپنی چمک دمک آپ قائم نہیں رکھ سکیا. پھر جناب سورج چڑھ گیا فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، اے میرا رب ہے کیونکہ سب تو بڑا ہے. اے جناب چمک بھی دمک بھی وجود بڑا لگتا ہے. جدو سورج بھی غائب ہو گیا فرمایا میری قوم سنو فلما افلت قال لا احب الافلین. جڑا آپ غائب ہو جائے، آپ چھپ جائے وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا. اسی اصول اور اسی انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کرنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سبحان اللہ. حضرات گرامی، محترم زیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، اسلام دی ساری عمارت عقیدہ توحید تے کھڑی ہے. جس شخص نو اللہ نے عقیدہ توحید نصیب فرمایا ہے اس تو بڑی نعمت اس کائنات اور کوئی نہیں. صحیح البخاری اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان دی حلاوت چکھ لی جس نو اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائی. پہلی چیز رضیت باللہ ربا، اس شخص نے ایمان دی مٹھاس چکھ لی جڑا اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا. اس حدیث دے مصداق اس اللہ دی زمین تے عال الحدیث رضیت باللہ ربا، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی ہو چکے. اسا اور کوئی اپنا رب داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث، گنج بخش اسا بنائے ہی نہیں. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ اپنے بندے واسطے اکیلا ہی کافی.
اسی او دے رب ہون تے راضی ہو چکے وَبِمُحَمَّدٍ النَّبِيَّ اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہنما ہون تے راضی ہو چکے سنو اور کسی رہنما امام کی ضرورت نہیں ساڑھے امام بھی وہی رہنما بھی وہی ساڑھے پیر و مرشد بھی وہی وبالاسلام دینا اور اسی دین اسلام نو من لیا ہے کہ ساڑھا اسلام ساڑھا دین جڑا ہے وہ اسلام ہے یہ اور کسی کی ضرورت نہیں دین اسلام کوئی جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا غور کیجئے توجہ فرمائی جاگ دے نا ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے سوتے ہو خیر ادھے کم از کم جاگ دے نے انشاءاللہ توجہ میرے بار رہے تاکہ میں تھوڑے جے وقت تین گزارشات بیان کر سکا جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی روشنی چند دلائل تے غور فرماؤ مسلک اہل الحدیث دے بہت سارے اوصاف اور امتیازی خوبیات پہلی خوبی مسلک اہل الحدیث دی اور سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں یہ اس دا اللہ دا انعام ہے خاص اور عجیب اتفاق ہے کہ سانو مشرک کہنے والا دنیا چ ہے ہی کوئی ایک تے اسی خود آنے نا کہ اسی مواحد تو کوئی مخالف بھی سانو مشرک نہیں کہندا ساری دنیا دے اتفاق کی اہل الحدیث مشرک نہیں توحید والے تو پھر میں تو انہوں گواہ بنا کہنا چاہنا اے اللہ تو گواہ ہو جا تیری زمین تے ساری دنیا تسلیم کر دیے کہ اہل الحدیث اللہ دی ذات و صفات شرک نہیں کرتے اور شرک کس نوں کیا جاتا ہے اللہ دی ذات اور صفات مخلوق وچوں کسے نو بھی شریک کرنا یہ شرک کے موٹی جی سادہ جی جٹکی جی تعریف ہے شرک اس اللہ دی زمین تے شروع کس طرح ہویا ہے جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہویا ہے بتاں دے نام لوگ بتاں دی پوجا کر دے سن یہ بات درست نہیں اس زمین تے شرک اللہ دے ولیہ دے نام تے شروع ہے پیرہ فقیرہ بزرگاں دے نام صحیح البخاری کتاب التفسیر دے اندر روایت موجود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ نوح علیہ السلام دی بیشت تو پہلے قوم دے 5 پیر فوت ہوئے 5 ولی ایک ولی مرے تے دنیا پریشان دی 5 اکٹھے پیر فوت ہو گئے قوم پریشان ہو گئی ان اولیاء دی موت تے پھر اولیاء کوئی ولی کوئی پیر فقیر مرے تے پھر دنیا پریشان تے ہونا ہے یا مختلف قسم دی پھر کرامتہ مشہور کر دے ساڑھے سرگو دے ایک مشہور قصبہ ہے وہ پیر مریا جناد اتفاق ایسا بارش شروع ہو گئی آہستہ آہستہ بوندا باندی سی وہ جس نے جنازہ پڑھانا سنا کیا ویکھو ساڑھے بزرگاں دی کرامت کہ بارش آ رہی ہے بزرگاں دی موت تے رحمت برس کچھ دن بعد میرا پروگرام سی میں گیا مشہور ہو گیا بزرگاں دی موت تے بارش آئی میں کیا آسمان دا نظام ہے کہ دی موت اور کسی دی ولادت نال اس دا تعلق کوئی نہیں جے تسی زبردستی کر دے ہو کہ نہیں بارش بزرگاں دی وجہ تو آئی تو میں کہنا میں تسلیم کرنا کہ اسے واسطے بارش ہو نہیں سی رہی جدو مرے ہے تو اللہ نے رحمت دی بارش برسائی مگر جدو جان چھٹی ہے نا اللہ نے رحمت دی بارش برسائی کہنے لگے یہ مانا ایک کتوں ہی میں جتوں تسا ثابت کیتا ہو تسا بھی کر لے تسی جی آندو بزرگاں دی موت تے بارش آئی ہے تو میں کہہ سکنا بزرگاں دی وجہ تو ہی نہیں سی آ رہی روح قبض ہوئی ہے تے اللہ نے رحمت دی بارش برسائی ہے جان چھوٹی
غور کیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ دا اپنا بیٹا فوت ہویا، سورج گرہن ہویا، صحابہ جو کسی نے کیا سورج گرہن ہویا، حضور دے بیٹے دی موت تے غم کر رہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، سورج دا اور چاند اللہ دی نشانیاں جو نشانیاں نے، گرہن دا ہو جانا ادا کسی دی ولادت نال تے کسی دی موت نال کوئی تعلق نہیں۔ آئے بھی کئی لوگ آندے نے کہ نہیں بار ربیع الاول حضور نظر آئے نے، سنے لاہور مینار پاکستان تو ایک مولوی نظر آندے نے، لوگوں بچوں حضور نظر آئے نے چاند چ، میں اگر تسلی نال ویکھیا حضور ہی سن، جی پوری تسلی نال ویکھیا حضور ہی سن، میں تسی صحابی ہو گئے ہو، تو جڑا حضور نو ویکھیو کون ہوندا ہے؟ صحابی۔ میں کہ صحابی ہو گئے ہو، کہ صحابی تے نہیں ہوئے، تے میں کہ جے ایمان ہوے حضور نو ویکھیو تے صحابی ہوندا ہے، جے ایمان نہ ہوے تے ابو جہل ہوندا ہے۔ ہن تسی دسو صحابی ہو جڑے صحابی نہیں، تے میں کہ دوجے پھر کرو ہونے تے شک ہی کوئی نہیں، یا تے منو کہ اسی صحابی حضور نو ویکھیا ہے، تے جے حضور نو نہیں ویکھیا تے پھر تے بات کہو کہ ویکھیا نہیں، جے ویکھیا ہے تے صحابی ہو، جے صحابی نہیں تے پھر ابو جہل ہو، ایک شے تے ہو، بنے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا، کوئی ایک صورت بتلاؤ جی تسی صحابی ہو کرما لو، صحابی بنو اسی تانوں ویکھ کے تابع ہو گئی، جب پتہ لگے واقعی تساں حضور نو ویکھیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سو سال پہلی وضاحت فرماتی کہ آسمان نے سورج نہ کسی دی ولادت، کسی دی میلاد اور کسی دی وفات نال کوئی تعلق نہیں۔ 5 پیر فوت ہوئے، اس تو پہلے اللہ دی زمین تے شرک موجود نہیں سی، شیطان انسانی صورت جایا اوے بن کے آیا جویں وہ بزرگ سن، انہاں دی شکل مشابہ، کیونکہ شیطان نبی دی شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی دے ہر دی شکل اختیار کر سکتا ہے نا۔ وہ کہنے لگا کون تسی کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے ساڈے پیر فوت ہوئے، کہنے لگا جے پیراں دی تصویراں بنا دیاں، بت مدد پتھراں دی تصویراں، بت ہو بہو بزرگ پیر تو نظر آئیں گے، لیکن عبادت اللہ دی کرنی ہے، کون کہہ رہے؟ شیطان۔ عبادت اللہ دی کرنی ہے، صرف بزرگاں دی زیارت کردے رہا جے آندیا جاندیا، انہیں تصویراں اپنی معبد خانے اپنی عبادت خانے سامنے لگا دو، آندیا جانے زیارت رہے گی، عبادت اللہ دی رہے گی۔ تو جس وقت اس نے وہ تصویراں بنائیاں، وہ بت بنائے، وہ بابے فوت ہو گئے جنہوں بنا کے دیتے سن، نئی نسل آئی، انہاں کیا ساڑھے ابا و اجداد انہاں دی پوجا کردے سن، ولیاں دی پوجا شروع ہوئی، اللہ نے نوح علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ لہذا اس کائنات شرک جڑا ہے یہ نبیان دے نام تے آیا ہے، ولیاں دے نام تے آیا ہے، اور یہ دے بیک پیچھے ایک کوئی عقید ہے کہ ساڑی دعا، ساڑی پکار، ساڑی حاجات تو انبیاء اولیاء جڑے دنیا تو جا چکے نے، وہ ساڑے حالات تو واقف نے، ساڑی دعا ساڑی پکار نو سندے نے، جبکہ قرآن نے نفی فرمائی ہے کہ زندے دی پکار مردہ سن سکتا نہیں سن سکتا، اور اللہ دی ذات تو علاوہ توڑے کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کیوں؟ باقی ساری کائنات مخلوق جتنی بھی ہے، خالق تو علاوہ جو کچھ ہے کائنات جو مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ آپ محتاج ہے اور آپ مشکلات و مصائب دے اندر ہے۔ چلو فرشتے نو ایک پاس طرف رکھیے، جنات ایک طرف رکھیے، افضل ترین مخلوق اللہ دے ہاں انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان نو اللہ پاک نے جدو افضل جناب افضل بنایا ہے اور افضل المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانہ وچوں پھر مؤمنین دا مقام ہے، اور پھر مؤمنین دے وچوں صحابہ دا، اور صحابہ کرام تو جناب سب تو اونچا درجہ جو ہے جناب انبیاء علیہ السلام دا، پھر انبیاء جو سب تو درجہ اونچا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، تے جے میرے پیغمبر مشکل کشا نہیں تے پھر کائنات اور کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جی آدم علیہ السلام مشکل کشا نہیں، نوح علیہ السلام مشکل کشا نہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ مشکل کشا حاجت روانی پھر سمجھو کائنات اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہن قرآن پاک غور کرنے
کہ جنہاں تے مشکلات خود آ جان وہ تواڈے مشکل کشا نہیں ہو سکدے. میں منتا کہ مشکل کشا حاجت روا اس نو میرے کو منوا لو جس تے مشکل نہ آئی ہوئے, مصیبت نہ آئی ہوئے. اور یہ انداز توحید بیان کرنا میں سمجھ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے وہ انداز توحید سمجھان دا جو نہ قرآن پاک اللہ نے بیان فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ستارہ جدو چمکیا تو فرما ہاذا ربی اے میرا رب. جدو ستارہ غائب ہو گیا فرمایا میری قوم جڑا آپ غائب ہو جائے وہ ساڈا رب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پھر جناب چاند چڑھیا تو فرما ہاذا ربی اے میرا رب. جدو چاند بھی غروب ہو گیا, چاند نظر آنا بند ہو گیا, چاند بھی جناب سورج چڑھیا چمک دمک ختم ہوئی, فرمایا میری قوم اے میرا رب نہیں ہو سکتا, مشکل کشا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اے آپ چھپ گئے, اپنی چمک دمک آپ قائم نہیں رکھ سکیا. پھر جناب سورج چڑھ گیا فرما ہاذا ربی ہاذا اکبر, اے میرا رب ہے کیونکہ سب تو بڑا ہے. اے جناب چمک بھی دمک بھی وجود بڑا لگتا ہے. جدو سورج بھی غائب ہو گیا فرمایا میری قوم سنو فلما افلت قال لا احب الافلین. جڑا آپ غائب ہو جائے آپ چھپ جائے وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا. اسی اصول اور اسی انداز میں آگے پڑھانے کی کوشش کرنا کہ جس تے مشکل بن جائے مشکل کشا نہیں ہوندا, جس تے حاجت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہوندا. جنہوں جناب جس دے موت آ جائے جدے میت جناب تواڈے سامنے ہوئے جدے منہ نو باندھ دیتا جائے, انگوٹھے نو باندھ دیتا جائے, کفن نو پہنا دیتا جائے, غسل دیتا جائے, پھر وہ میت نو اٹھایا جائے, پھر جنازہ پڑھیا جائے, پھر وہ میت نو اٹھا کے قبر وچ رکھیا جائے, پھر وہ قبر تے مٹی خود پائی جائے, وہ تیرا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. میں منتا ہاں کوئی کائنات وچ ایسا بتلا جس نو مشکل نہ آئی ہوئے میں مشکل کشا تسلیم کرنے واسطے تیار, میں اس نو حاجت روا تسلیم کرنے واسطے تیار. آئیے سمجھیے ذرا میرے ساتھ چلیے. میں عقیدہ توحید ایک اہم ترین پہلو تے سامنے رکھنا چاہنا جس تو مسلک اہل حدیث بھی دی حقانیت بھی واضح ہو جائے, مسلک اہل حدیث دا شرف بھی واضح ہو جائے کہ میرے مسلک نو اللہ نے اعزاز بخشے کہ ساری جناب جتنے فرق موجود نے جڑا فرق پیغمبر دی سنت وفادار نہیں رہندا پھر اللہ اس نو شرک دی دلدل اندر پھنسان دے. کیڑا گروہ ہے جڑا شرک دے اندر نہیں, کوئی جناب پوج دے تے گھوڑے دی پوجا کر دے, کوئی گائے دی پوجا کر دے, کوئی جناب جانور دی پوجا کر دے, کوئی درختاں دی پوجا کر دے, کوئی قبر دا پجاری, کوئی انسان دا پجاری, کوئی حیوان دا پجاری, کوئی مٹی دا پجاری, کوئی بتاں دا پجاری, کوئی تصویراں دا پجاری, کوئی پیراں دے فقیراں دے کیلنڈراں دے اوتے تصویراں بنی ہوئیاں انہاں دا پجاری ہے, اور کوئی خانگاہاں دا پجاری ہے, کوئی جناب کسی انداز غیر اللہ دی شور و پکار جاری رکھے ہوئے ہے. ایک آل الحدیث اس کائنات گروہ ہے جدی عقیدے اندر اللہ نے شرک نہیں رکھیا. اور قرآن پاک 7ویں پارے جو اللہ نے اہل حق دی دلیل بھی بیان فرمائی ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ہدایت یافتہ وہ ہوندا جدے عقیدے شرک موجود نہیں ہوندا. میں کہہ سکنا اہل حدیث ہدایت یافتہ نے, اسی اہل حق ہاں کیوں ساڈے عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہے. اور انشاءاللہ جتے اہل حدیث دی سلطنت ہے, جتے اہل حدیث دی حکومت ہے, جائیے سعودی عرب میں جا کے دیکھیے میرے پیغمبر دی قبر پاک موجود ہے. کئی لوگ فخر کر دینے کہ ساڈے کول علی حجویری دی قبر ہے, کوئی آندا ساڈے کو سلطان باہو دی قبر ہے, ساڈے کول بابا معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے, کوئی آندا ساڈے کول امام بری دی قبر ہے. میں اپنی مسجد بیٹھ کے مبارکباد پیش کرنا, تینو مبارک ہوئے تیرے پاس علی حجویری دی قبر ہے, تو فخر کر ناز کر, تیرے پاس سلطان باہو دی قبر ہے, تینو مبارک ہوئے تیرے پاس جناب معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے. ذرا اپنی مسجد بیٹھ کے اپنا ذرا دل کھلا تے کر اہل حدیث نو مبارک دے کہ ساڈے پل سیدنا عثمان دی قبر ہے, اہل حدیث دے پاس اما فاطمہ الزہرا دی قبر ہے, اہل حدیث دے پاس امی عائشہ دی قبر ہے, اہل حدیث دے پاس سیدنا حمزہ دی قبر ہے, اہل حدیث دے پاس اما خدیجہ الکبریٰ دی قبر ہے. بلکہ میں آگے بڑھا, اہل حدیث دے پاس عمر فاروق دی قبر ہے, اہل حدیث دے پاس صدیق اکبر دی قبر ہے. بلکہ آگے پڑھیے اہل حدیث و تن مبارک ہوئے اللہ نے ساری کائنات دا جناب متاع عزیز, ساری کائنات دا معصوم ترین ہستی و شخصیت وجود پاک آپ دی قبر پاک قبر اطہر روضہ انور اہل حدیث دے حوالے کر کے ثابت کر دیتے. کوئی ہے جڑا کہے کہ پیغمبر دا روضہ جنت نہیں ہے, اہل حدیث بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے, دیوبندی بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے, بریلوی بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے, شیعہ بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے. پھر میں سوال کرنا, جنت دی چابی ساڈے کول ہے, پھر تسی کدھر پھر دیو؟ جنت دی چابی اہل حدیث کول ہے, مدینے جنت ہے یا نہیں؟
چابی ساڈے کول ہے، تواڈے کول کدی چابی؟ جنت دی، جنت دی تے ساڈے کول ہے۔ دنیا ایک ہی جگہ ہے جنت جدی چابی ساڈے کول، یا دوسری جگہ ہدایت دا مرکز اودے وچ چابی ساڈے کول ہے، جدے بارے قرآن نے کہا ہے، فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں نے حکم تے ہویا ہے بکم ہولا ہولا رکھے آج، لیکن توحید تو پتہ ہے تھوڑی جی کوڑی تے ہوندی ہے، میٹھی ہوندی ہے، لیکن بیمار نو کوڑی لگدی۔ بندہ بیمار ہوگا نا تو منہ دا ذائقہ خراب ہوندا ہے، تو بندہ سمجھدا ہے کہ یہ دوائی یا یہ پانی کوڑا، پانی کوڑا نہیں ہوندا، اصل وچ منہ کڑوا ہوندا ہے نا، منہ دا ذائقہ خراب ہوندا ہے۔ توحید میٹھی ہے لیکن مشرک دا اندر خراب ہوندا ہے، کڑوا ہوندا ہے، انہوں ذرا کڑوی محسوس ہوندی ہے۔ تے جے کڑوی محسوس ہوئے تو میں تیری شفا دی دعا کرنا، اللہ تعالی شفا عطا کرے اور اندر تیری بیماری ختم کر دے۔ غور کرنا، فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری کائنات واسطے ہدایت دا مرکز بیت اللہ، بیت اللہ بھی ساڈے کول تے مدینہ بھی ساڈے کول، جنت بھی ساڈے کول، ہدایت دا مرکز بھی ساڈے کول۔ تے میں سوچنا اہل حدیثو ساڈا کیسا تہاڈا ایمان کیسا تہاڈا عقیدہ ہے؟ تہاڈے عقیدے وچ اللہ نے ایک قرآن رکھیا، ایک حدیث رکھی، ایک اللہ رکھیا، ایک اللہ دا رسول رکھیا ہے۔ تہاڈے عقیدے تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیسی؟ میں کہنے لگا یار تسی ساڈے تیسری ہستیاں شخصیات کیوں نہیں مانتے؟ میں کہ سانو تعارف ہی نہیں کسی نے کرایا۔ اسی مسلمانوں دے گھر پیدا ہوئے، ساڈے کان وچ اذان کہی گئی جناب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری فطرت یہ بات داخل کی دی گئی ایک اللہ ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جے کوئی ہے سی تو ذرا اپنے بچے دے کان وچ کہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا بچے دے کان وچ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا نال کہے اشہد ان امام ابی حنیفہ۔ کسی کا نام لینا کان ہی تاکہ بڑا ہو کے گستاخ نہ ٹھہرے، بڑا ہو کر کے امام دے پیچھے چلے، امام دا نام لے کان۔ لیکن اہل حدیث تے گھر بچہ پیدا ہوں گے، تیرے گھر بچہ پیدا ہوں گے، تو دو تے تعارف کرائے، ایک اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے۔ یہ تو بچہ زبان کھولنے لگ دے پھر تو کلمے دے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے، کیوں نہیں بچے نو زبان کھولے؟ تیرے گھر امام ابو حنیفہ دا نام سکھلاندا، کیوں نہیں امام شافعی دا نام سکھلاندا؟ ایک اللہ دا تعارف ہے، ایک نبی دا تعارف ہے۔ جب کلمہ اسلام ہے ایک اللہ دا تعارف ہے، ایک نبی دا تعارف ہے۔ پھر 30 پارے قرآن دیکھو، میرے جڑا قرآن اللہ نے سبحان تو نازل کیتا ہے، اس قرآن یا رب دی شان ہے یا مصطفیٰ دی شان ہے۔ حدیث ساریاں پڑھ جائیے، یا اللہ دا تذکر ہے یا مصطفیٰ دی حدیث و سنن دا تذکر ہے۔ چلو آگے پڑھیے، جناب زندگی تیری گزر گئی، تو پیدا ہویا، ایک اللہ ایک رسول اللہ دا تذکرہ تیرے قلم ہے، ایک اللہ اور رسول دا تذکرہ تیرے ایمان ہے، ایک کلمہ دے اندر اللہ اور رسول دا تذکرہ۔ جب تو فوت ہویا، یا تو نماز دنیا نماز پڑھنے، عام ترین فرض تو نماز ہے، نماز کے اندر کیا ہے؟ سبحانک اللہ میں پڑھے تب اللہ کا تذکرہ، اللہ مبارک بینی پڑھے تب رب کا تذکرہ، سورۃ الفاتحہ پڑھے تب رب کی شان کا تذکرہ، سبحان ربی العظیم کہے تب رب کا تذکرہ، سبحان ربی الاعلی کہے تب رب کا تذکرہ، التحیات للہ کہے تب رب کا تذکرہ۔ پھر آگے مصطفیٰ کا تعارف شروع ہویا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری تیری نماز ہے، ایک اللہ کا تذکرہ، ایک مصطفیٰ کا تذکرہ۔ تیرا میرا جنازہ اٹھے، جنازے 4 تکبیرات نے، جناب پہلی تکبیر دی اندر اللہ کا تذکرہ، دوسری تکبیر میرے مصطفیٰ کا تذکرہ، کوئی تیسرا تعارف میرے جنازے چ نہیں آیا۔ قبر چلے جاؤ، من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، یا دین اسلام ہے یا مصطفیٰ کا تذکرے یا رب دی ذات کا تذکرے۔ جب قبر چ بھی تیرے امام کا تذکرہ نہیں، چلو میدان حشر چلیے، مقام محمود تے شافع معاشر ہے امام ابو حنیفہ، شافع معاشر ہے امام شافعی، نہیں اتنے بھی کوئی تذکرہ ہے۔ قرآن کھول کے دیکھیے، مقام محمود تے میں حنفی کلامت تے تب جب مقام محمود تے امام جھنڈا لے کے کھڑا ہوئے، مینو جھنڈے دے نیچے کھڑا کرے اور مینو سایہ دے، پھر میری شفاعت کرے، میں حنفی کلاما کیوں کلاما؟ جب مقام محمود تے بھی من کو نظر آندے جدا تذکرہ قرآن کر دے، فرما وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا
مقام محمود تے نظر آیا ہے ایک اللہ بخشنے والا اور پیغمبر شفاعت کرنے والا صاحب معاشر ہے تو پیغمبر چلو جی ساقی کوثر کوئی ہے جنہیں کوئی حوض کوثر تے گھوٹ پلانا ہے ادھر تو مصطفیٰ پیالے بھر کے پیوا رہے ادھر کوئی ہو سکتا ہے کسی نک کرتے کوئی تیرا امام کھڑا ہوئے جنہیں گھوٹ پلانا ہوئے پھر تے میں حنفی شافی مالکی حنبلی کلاواں مار کھاواں تکلیفہ برداشت کراں او دے نام تے جناب انہوں دے نام علاپا انہوں نے محبت کراں انہوں دے نام تے مذہب چلاں عقیدہ چلاں نسبت چلاں سب کچھ قربان کراں جی حوض کوثر تے پانی پلائے امام جی حوض کوثر تے پلائے شافی جی حوض کوثر تے پانی دے گھونٹ پلائے مالک میں مالکی کہلاواں جی حوض کوثر تے احمد بن حنبل موجود ہوئے اور میں نے پانی پلانا ہوئے پھر تے میں او دے پیچھے بن کے حملی بنا او دے پیچھے مارا کھاواں لیکن ایک ہی ہے جو میں نظر آئے حوض کوثر تے چلی حوض کوثر تے کون ہے کسی نکر تے کوئی امام کھڑا ہے نہیں کھڑا آواز آندی ہے انا آتینا کل کوثر اللہ دینے والا مصطفیٰ پلانے والا چلو جنت دروازے چلنے ہو سکتا ہے کوئی امام دروازہ کھٹکھٹاتا نظر آیا نہیں صحیح مسلم حدیث حضور نے فرمایا جب میں دروازہ کھٹکھٹانا تو آواز آنی کون میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تواڈے نال کون نے حضور پیچھے ویکھنا میرے نال حنفی تے چلے گئے ماؤنی پھر پیچھے تے ہے ہی کوئی نہیں کوئی شافی کوئی مالکی نہیں حنبلی تواڈے نال کون نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کون نے محبوبہ تواڈے نال فرما من اوہی نے جڑے دنیا اعلان کردے سن اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اہل حدیث کے دو اصول میرے پیچھے وہی نے جنہاں نام جس چیز تے میں چھوڑ کے آج ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما جنت تو جناب میرے تیرے پیدا ہون تو لے کے تیری نماز تک جناب نماز تو لے کے تیرے جنازے تک جنازے تو لے کے تیری قبر تک قبر تو لے کے حشر تک حشر تو لے کے حوض کوثر تک حوض کوثر تو لے کے جنت دروازے تک جدو تیسرا نظر کوئی نہیں آندا سن منن تے تو مجبور کیوں کرنا سانو کوئی نظر نہیں آندا سی راضی کس تے رضیت باللہ ربا اسی اللہ دے داتا ہون تے راضی ہو چکے لوگوں کدی تسی اللہ دی شان عظمت کو سمجھ لو تے پھر معاشرے جا کے نظر مارو اللہ دی قسم اللہ دی توہین تنقیس لوگ کرنے والے مشرکین اس قدر موجود نے پوچھو جا جنہیں سنیا تو اللہ پاک نے کوٹھی دیتی ہے جی مرشد پاک کرم ہو گیا اچھا مرشد پاک نے بڑا کرم کیتا ہے کوٹھی دیتی جان جی کوٹھی دیتی سنیا میں تو اللہ نے گڈی دیتی ہے جی مرشد پاک کرم ہو گیا سنیا دکان تھوڑی بڑی چل دی جی مرشد پاک کرم ہو گیا ٹھیک ہے جی سانو کی اعتراض ہو سکتا ہے جی تواڈے تے مرشد کرم کرے سنیا تو اللہ نے بیٹا دیتا ہے جی مرشد پاک کرم ہوئے اچھا سنیا تھوڑے ابے ایکسیڈنٹ ہوئے لت ٹوٹ گئی جی اللہ دی مرضی لت ٹوٹی ہے تے کدی مرضی اللہ دی تے پتر جمیا تے کدا کرم ہویا مرشد دا تا ہی رب آندا ہے ما قدر اللہ حق قدر کہتے رب آندا ہے اللہ سوا ما یاکمون کہتے اللہ فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا کہ لوگوں توڑیا نظر اندر اللہ دا وقار ہی کو نہیں رہ گیا آئیے سمجھیے یہی بات مسئلہ میں سمجھانا چاہنا کہ مشکل کشا کون ہے حاجت روا اللہ ہے اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں ادو تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ ہے باقی ساری کائنات نو مشکلات آئیاں نے جنہوں مشکلات آون مشکل کشا نہیں ہونا چلو کوئی بات نہیں میں تنوں ہر نبی دے دروازے تے لے کے جانا ساری دنیا تو اعلیٰ انبیاء ہوندے نے میں تنہ
انبیاء دے دروازے تے لے جانا جس نبی نو مشکل نہ آئی ہوئے میں انہوں مشکل کشا منن واسطے تیار ہاں جدوں تے مشکلاں نہ آئی ہون جدوں تے مصائب نہ آئے ہون چلو آدم علیہ السلام تو بات شروع کرنے ہاں آدم علیہ السلام دروازے تے چلو چلیے کہ آدم علیہ السلام تسی ساری انسانیت دے باپ ہو ساڈے تسی مشکل کشا حاجت روا اس کو تسلیم کرنے ہاں لہذا ساری مشکلات حل کرو ساڈے مصائب نو دور کرو آواز ہوندی ہے میرے دنیا اندر رہنے والے میرے بیٹوں میں تہاڈا مشکل کشا حاجت روا کیویں ہو سکنا کیوں تسی ساری انسانیت دے باپ ہو اللہ دے نبی ہو اللہ دے خلیفہ ہو پیارے ہو تسی ساڈے مشکل کشا حاجت روا کیوں نہیں فرمایا میں تہاڈا مشکل کشا کیویں ہاں میری اپنی حالت دیکھو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فرمایا میں آ مشکل دے اندر ہاں میں آ مصیبت دے اندر ہاں میں بھی رو رہا ہاں میری بیوی بھی رو رہی ہے میں آپ اللہ دے سامنے عاجزی کر رہا ہاں رو رہا ہاں میں تہاڈا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکنے تے بنیا کی جنت ساری اللہ نے فرمایا جتوں چاہو کھاؤ پیو آدم علیہ السلام کھاندے رہے پیندے رہے انسان دی عادت ہے نا ایک درجن مالٹے نے لیا نا مالٹے والا تے جے ہو جائے مل جائے ریڈی تو او جی گھر قبول ہوندے تے جے بندہ باغ ہی ٹر جائے تے پھر کسی بوٹی دا دانا دل نہیں لگتا پھر بندہ کا نسدا ہے بھائی اس دا بوٹی دا اس دا مٹھو اگلا دانا مٹھو اگلا دانا مٹھو انسان دی فطرت آدم علیہ السلام ساری جنت اللہ نے فرمایا جتوں چاہو کھاؤ پیو سوا ایک درخت جب ایک درخت تو روکیا گیا تو آدم علیہ السلام مڑ مڑ درخت کو لنگن و پتہ نہیں یہ کوئی خاص حکمت یہ کوئی خاص شے ہے جس تو روکیا ہے تے وہ شیطان کہنے لگا ہے آدم علیہ السلام تساں کدے سوچیا ہے کہ کہنے لگا اس دے پھل تو اللہ تو روکیا کیوں ہے آدم علیہ السلام فرمان لگے میں سوچیا تے نہیں کہنے لگا کدے سوچو نا میں کی اللہ نے منع کیتا ہے نہ سے اللہ دا حکم ہے کہنے لگا سارے گلہ نساں دی نہیں منی دی کوئی نہ کوئی قیاس بھی تو مننا چاہیے نا قیاس تو تھوڑی یاد قیاس کی میں لگا ساڈا مذہب قیاس تے میں کہ ٹھیک تہاڈا مذہب نہیں تہاڈے ابا و اجداد دا بھی قیاس نہ کہ شروع ہون لگا تہاڈا مذہب بندہ کہنے لگا اسی بڑے پرانے تسی تے کل 100 سال پہلے تہاڈی تے مسجد اسی بڑے پرانے میں کہ تسی کدوں آنے نویں ہو تسی بڑے پرانے ہو تسی آدم علیہ السلام تو بھی پہلے دے ہو یعنی او کیویں میں کہ ویکھ لو آدم علیہ السلام نو حکم ہویا ہے اللہ دا حکم ہے نص دلیل حجت ہے کہ اے آدم اس درخت دے قریب جانا ہن نص دے مقابلے شیطان کی پہ کر دے قیاس نص دے مقابلے دلیل دے مقابلے اللہ دے حکم دے مقابلے آیت الہی دے مقابلے آیت الہی کی ہے ولا تقرب هذه الشجرہ شیطان کہنے لگا کدے سوچیا جے یہ بندہ کہنے لگا جی ساڈے کو دلیلاں جہدے کول جائیے نا مولوی بڑی دلیلاں دے دے جے بریلویوں کول جائیے دیوبندیوں کول جائیے شیعہ کول جائیے جہدے کول جائیے دلیلاں دے میں آخر دلیلاں تے دے دے لیکن دلیلاں سارے دے لیکن دلیلاں فرق ہوندا ہے جڑا وہ فرق کی ہوندا ہے میں کہ آل الحدیث دی دلیل اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی اور جڑا اہل حدیث تو علاوہ ہے وہ دلیلاں آپ بناتا ہے آپ کہ وہ کیویں میں کہ ویکھ لیا قرآن پاک دلیلاں جھوٹیاں کول بھی ہوندیاں نے دلیلاں سچیاں کول بھی ہوندیاں نے کہ کس طرح میں قرآن لکھیا ہے یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں نے یوسف علیہ السلام نو کوئی سٹ کے تے باہر بیٹھ کے جنگل ہی دلیل بنائی ہے یا نہیں دلیل بنائی یہ پیغمبر دے پتر جنگل وچ بیٹھ کے دلیل بنا سکدے مولوی نے کوفے بیٹھ کے تکلیف ہوندی ہے بنا مولوی تے بنا سکدا ہے جے یوسف علیہ السلام دے بھائی جناب دلیل بنا رہے یوسف نو کوئیں سٹیا قمیض اتار لئی انہوں بطور دلیل اتے جالی خون لایا تے لے کے آ گئے تے آئے شاہ ویلے جھوٹیاں دا جلوس اے شاہ ویلے برآمد ہوندا ہے آئے وجاؤ اباؤ مشاء یبکون تے آئے بھی روندے ہوئے یہ مطلب ہے اس رونا بھی سچائی دی دلیل نہیں تے اجتماع اکثریت بھی سچائی دی دلیل نہیں بندہ کہنا جی اسی زیادہ تسی تھوڑے ہو تے میں کہ اسی کدوں آنے اسی زیادہ اسی تھوڑے تسی زیادہ ہو میں کہ تسی تے زیادہ ہو تواڈے بارے تے اللہ نے قرآن بھریا تواڈے بارے کہ ساڈے بارے قرآن بھریا پہ میں کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون میں قرآن ہی چاہتا ہے کہ زیادہ مشرک نے تے موحد اللہ نے تھوڑے بنائے موحد تھوڑے نے مشرک زیادہ نے یعنی ساڈے بارے تے میں کہ تسی زیادہ نہیں جانے نہیں اسی تھوڑے ہی پھر چنگے ساڈے تے تواڈے بارے قرآن میں کہ تواڈے بارے تسی زیادہ ہو اللہ تانوں اکثریت مبارک کرے ساڈی جڑے ساڈے تھوڑے آ نا اے بھی اللہ دی رحمت ہے رب نے کیا قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون اے ویکھو دلیل بنان دا یوسف دے بھائی
کمیز تے خون لایا، کمیز خون لا کے انہوں کلوش کیتا تے لے آئے، تے آئے شاہ ویلے کچھ رات دے اندھیرے دا فائدہ اٹھاواں گے کہ کچھ کمیز باپ دے سامنے رکھنے، ابا جی اسی سچے ہاں لیکن سیدھی گل ہے تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں، اسی ہاں سچے۔ ابا جی کہن لگے میرے پترو جی تسی سچے ہو تو سچے دی گل کون نہیں مندا؟ سچا ہوندا کون ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم، سچا تے ہوندا جڑا دلیل دے، دلیل دیو۔ کہنے ابا جی ساڈے کول دلیل ہے کی پترو؟ اسی کھیلتے کھیلتے دوڑتے دوڑتے اگے چلے گئے تے پچھوں بھیڑیا آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے کھا گیا۔ فرمایا اچھا یہ تے ہے وہ کھا گیا تے دلیل کی ہے؟ ابا جی قمیض ہے یوسف۔ فرمایا اچھا قمیض یوسف دی، جدو یوسف علیہ السلام دی قمیض یعقوب علیہ السلام نے پکڑی نا، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری اللہ دی قبر تے رحمت فرمائے۔ چلو ٹھیک کون خیر ہے توجہ، چلو بولیا تو ہے تو والے بولیا تو ہے، چلو باوی چنگا بولیا باوی جے ہو جا بولیا بولیا تو ہے، توجہ میرے والا کی ہونا۔ چلو خیر ٹھیک ہے، جڑا کوئی کہے ہوئی ٹھیک، کیڑا بس کوئی ضروری ہے بس دا نا، جڑا کوئی بولاندا ہے وہی ٹھیک۔ اگلے نے کہا ہوگا نہیں سبتین حیدر رضوی، میں کہ تسی ٹھیک ہے جے تہاڈی مرضی کہی جاؤ، اپنے اپنے مزاج قوم دا اللہ اس قوم نو سمجھ دے دے۔ توجہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض نو کھولیا، شیخ القرآن فرما کرتے سن جے نبیوں دے پتر جھوٹ بول سکتے مولوی نے پیڑ پہندی ہے۔ مولوی جڑی دلیل بیان کرو انہوں نے کھول لیا کرو جے یعقوب علیہ السلام نے کھولے، انہیں پیچھے بہ کے بنائی یعقوب علیہ السلام دے پتراں بشاید ساری دلیل منی جائے، اے وقت اگر مقلد تھوڑے سن پہ من لے دے، انہاں دے پوچھنا سی تحقیق کرنی سی، فرمان لگے دلیل کھولیا، قمیض نے کھولیا نا، فرما پترو دلیل تساں بنائیے ذرا سمجھاؤ تے صحیح ابا جی کیویں؟ اے یوسف علیہ السلام دے وجود تو قمیض اتری کیویں؟ جے یوسف علیہ السلام نے قمیض پہلے اتار کے رکھی سی تے مگروں پیڑیا آیا تے قمیض تے خون کیویں لگیا؟ جے قمیض اوپر سی یوسف علیہ السلام دے وجود پاک دے تے بیڑیے نے کھا دے تے قمیض پھٹی کیوں نہیں؟ سمجھاؤ۔ ایک دوسرے وال ویکھ کے پاڑی نہیں سی یا نہیں، وہ خیال نہیں رہا، اچھا نہیں پھاڑ سکے، کہنے لگے نہیں خیال ہی رہا۔ جدو بندہ دلیل گھر بہ کے بنائے حال یہی ہوتا ہے، گل جدو بنائی گھر جدو بیٹھ کے بنائی وبصوم غد نویت، میں کل دے روز نیت رکھے آج دا تے نیت کل دی۔ بے وقوف ہو پہلے کوئی بندہ پڑھیا لکھیا جامعہ محمدیہ بھیج دیں دے تے انہوں کہندے با کسے عالم کول ہو اے دی عربی بناؤ، آج دے روز دی نیت دی عربی کی بن دی تے تانوں کوئی عالم حدیث بنا کے دیندا با آج دے روزے دی عربی دی نیت انج بن دی ہے۔ بدبختو انہیں جاہلو تہاڈے کول دعا بھی سیدھی نہیں بنائی، جنہیں کو ایک جملہ سیدھا نہیں بنایا گیا انہیں کہ پورا مسلک تے عقیدہ کی چلانا ہے، ذرا غور کرنا۔ یہ وہ دلیل جلائل جھوٹے کو ہوندے نے لیکن سچے دی دلیل اللہ آسمان تو نازل کردا ہے، جھوٹا گھر بیٹھ کے حجرے چ بیٹھ کے دلائل خود بناتا ہے۔ ہن تساں آپ پڑتال کرنی ہے دلائل بنائے گئے نے اور دلائل آسمان تو اللہ نے کدے نازل فرمائے نے؟ اے قرآن کی ہم ہے، فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام خود مشکلات دے اندر نے، جڑا آدم علیہ السلام نو پکارنا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تواڈی دعا تو غافل نے، وہ تواڈی دعا سن دے نہیں، وہ دنیا تو جا چکے نے، لوگوں غور کرتے جانا، او قیامت تک تواڈی دعا سن دے نہیں اور تواڈی بات دا جواب دیون تے قادر نہیں، وہ مشکلات
मुश्किलात दे अंदर ने आदम अलैहिस्सलाम आ मुश्किलात दे अंदर ने जेड़ा आ मुश्किल दे अंदर दूजे दा मुश्किल कुशा नहीं होना जेड़ा आप हाजत दे अंदर होवे ओ दूजे दा हाजत रवा नहीं होना चलो आदम अलैहिस्सलाम मुश्किलात अंदर नजर आए ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा होंगे सुनिए गौर कीजिए नूह अलैहिस्सलाम भी मुश्किल कुशा नहीं एक मेरा दिल आंदा है नूह नु मुश्किल कुशा मनना फिर नूह अलैहिस्सलाम दरवाजे चलो अगो जवाब आंदा दुनिया वालो मैं तुहाडा मुश्किल कुशा की होना है मैं तुहाडे दुख दूर की करने ने मैं तुहानू मुसीबतां तो की बचाना है तुहानू मैं दुखा तो की बचाना है ऐ वेखो मेरी हालत की है या बुनैया कब माना मेरे सामने मेरा पुत्र जनाब गरक होंदा पिया है ते फरमान लगे है पुत्र या बुनैया कब माना आसन कश्ती दे सवार हो जा पानी तो बचना चाहते कश्ती दे सवार हो जा अगो मुशरिक बेटा की आंदा काला सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा ऐ अब्बा जी मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा फिर की होएगा मैंने पहाड़ पानी तो बचाएगा सुनना गुजरावाला दे दोस्तों बात गौर करना सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा मैंने पानी तो पहाड़ बचाएगा हालांकि कश्तियां पानी डुब जा कर दिया ने पहाड़ां दी चोटी ते कदे पानी नहीं चढ़िया मुशरिक बेटा जेड़ा वसीला बना रहे ओ बज़हर वसीला मजबूत नजर आंदे कश्तियां इतने बड़े तूफान च कायम नहीं रह सकदियां लेकिन मुवाहिद और मुशरिक दा फर्क की है मुशरिक बेटा आंदे सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा मैं पहाड़ ते चढ़ांगा मैंने पानी तो पहाड़ बचाएगा बाप की फरमा रहे ने ऐ बेटे कश्ती ते चढ़ जा क्यों आज कश्ती दे जरिए नहीं बचना अब्बा जी कश्ती ते चढ़ के किवें बचांगा पानी दी रफ्तार पानी हिंद जनाब बुलंदी मैं देख रहा आज कश्ती ते किस तरह बचा जाएगा कश्ती ते डूब जाएगी आवाज आई बेटा नहीं क्यों तू आना पहाड़ बचाएगा पहाड़ मुश्किल कुशा नहीं एक कश्ती खुद नहीं बचाएगी एक कश्ती किवें चलेगी फरमा बिस्मिल्लाह मजरिया व मुरसाहा कश्ती चलेगी भी अल्लाह दे नाम नाल ते रुकेगी भी अल्लाह दे नाम नाल नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार आवाज मारी है अपने बेटों ने कश्ती ते नहीं जे चढ़ा सके निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें गलत आंदा बंदा आंदा निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें कि मोमिन निगाह मारे तकदीरां बदल जांदियां ने क्यों कहने लगा इस बात है कि अल्लाह पाक ने तकदीरा कच्ची पेंसिल लिखवाई ने कच्ची पेंसिल अच्छा कच्ची पेंसिल तू झूठ बोलना है कच्ची पेंसिल नहीं कुरान की आंदा है जे रब ने कच्ची पेंसिल तकदीर लिखवाई होंदी ना तो रब कसम न चुकदा नून वल कलम व मा यस्तरून नून वल कलम व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून फरमा मन महबूबा उस कलम दी कसम व मा यस्तरून फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून गौर करते जाना अल्लाह तो इलावा जेड़ा किसी की सुर पुकार करना है कि अहमद ओदी पुकार होनी यसू है दूसरा मुकाम अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला नूर वला ज़िल्लु वल हरूर वमा यस्तविल अहया वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर कोई अल्लाह तो सिवा पुकारा सुनने वाला नहीं कोई तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं नूह अलैहिस्सलाम ने निगाहां मारिया ने आम मोमिन नहीं अल्लाह दे नबी ने मासूम पैगंबर ने निगाहां मारिया ने लेकिन बेटे नहीं बचा सके वो आ मुश्किलात दी अंदर ने उन्हां दी बीवी पानी अंदर गरक हुई है उन्हां दा बेटा पानी अंदर गरक होया है जिन्हां दे अपने बेटे अपनी बीवी पानी अंदर गरक हो गई है जेड़े आ मसाब मुश्किलात दी अंदर ने वो तेरे हाजत रवा नहीं हो
ہو سکتے ہیں. لہذا نو بھی مشکلات دی اندر جڑا مشکلات اندر ہے مشکل کشا نہیں, جڑا خود حاجات دی اندر ہے وہ حاجت روا نہیں, جڑا خود مصائب دی اندر ہے وہ دوجیاں دی مصیبت دور نہیں کر سکنا. ہن غور کرتے جانا. چلو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے نو جے مشکل کشا نہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہوں گے. قرآن تے غور کرنا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشکل کشا اگر ہیں تے آئیے غور کیجئے. چلے دروازے ابراہیم دے اگو آواز ہوندی ہے او دنیا دے لوگوں میں تھوڑا مشکل کشا نہیں, میں آ مشکلات دے اندر ہاں. صحیح بخاری اندر حدیث ہوندی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, راستے ظالم بادشاہ دا علاقہ آ گیا ہے, انہیں ابراہیم علیہ السلام پکڑوا لیا ہے تے اما سارا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرے نال میری بہن آ رہی ہے. حضرت سارا نو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سارا میں تنو اندر اپنی اسلامی بہن کی آئے, لہذا من جھٹلائی کو نہ میری تکذیب نہ کری, جو میں فرمایا وہی فرما دیوی. تے سارا اندر گیا نے, ظالم بادشاہ سارا ول پڑیا ہے. ابراہیم باہر نے تے ہاتھ اٹھا کے اندر اللہ میری عزت بچا لے, اللہ میری غیرت بچا لے. اندر سارا علیہ الصلوۃ والسلام نے, باہر ابراہیم مشکلات دے اندر نے, خود حاجت دے اندر نے, خود دعا کر رہا نے, خود اللہ دے سامنے رو رہا نے اللہ میری عزت بچا لے, اللہ میری بیوی دی عزت بچا لے. اندر سارا بھی دعا کر رہی نے, باہر ابراہیم دعا کر رہا نے. کہتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو آگ دے اندر سٹ دیتا گیا ہے. جبریل علیہ السلام آئے, فرمان لگے اے محبوب خیر اللہ دے خلیل, اللہ پاک نے بھیجے آئے, دسو کی چاہیے ہے کہ میں تھوڑی مدد کیتی جائے. قربان ابراہیم تیرے عقیدے تو, قربان ابراہیم تیری شان عزت عظمت تو, تا اللہ پاک نے ابراہیم نال پیار کیتا ہے. تا محبوب فرماتے نے میرے واسطے ایویں دعا کیتا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم دے وجہ سے اللہ اپنے ساڑے نبی دے رحمت نازل کر. ابراہیم نال نبی پانو پیار کیوں ہے؟ یہ عقیدہ ابراہیم نال. ابراہیم علیہ السلام آگ دی چخا اندر نے, جبریل سا کے اندے میں اے ابراہیم خلیل اللہ حکم کرو کی چاہیے ہے کیویں مدد کیتی جائے. ابراہیم فرماندے نے اے جبریل واپس ٹر جا, مینوں کسے وسیلے دی لوڑ نہیں, فرما حسبی اللہ مینوں اکیلا اللہ ہی کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود حاجات دے اندر نے, خود مشکلات دے اندر نے, پھر رب نے لاج کیویں رکھی ہے, رب نے اگ دے اگ نو تو بچایا کیویں, اگ دے نو بچان واسطے جناب دریاواں دا رخ نہیں موڑیا, طوفاناں دا رخ نہیں موڑیا, سمندراں دا رخ نہیں موڑیا, بارش نہیں برسائی, ہوا تیز بھیج کے اگ نو نہیں اڑایا. جویں ابراہیم نے ڈائریکٹ منگیا نا ایویں رب نے فرمایا قُلْ یا نار کونی قُلْ یا نار کونی بردم وسلامن علی ابراہیم. ابراہیم میں بندہ سرمایہ پیچھے بیٹھے فرما ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. ابراہیم علیہ السلام پکارنا جائز نہیں کیوں؟ وہ خود مشکلات دی اندر نے, وہ خود حاجات دی اندر نے, وہ خود تکلیف و مصائب دی اندر نے. اصول میں شروع میں سمجھایا ہے جدوں تے مشکل آئے مشکل کشا نہیں, جدوں تے حاجت آئے وہ حاجت روا نہیں, جدوں تے مصیبت آئے وہ تیری مصیبت دور کر سکتا نہیں. لیکن اتنے تے آگے نہیں جنا مشکل کشا ساڈے پیر فقیر بزرگ نے. میں کیا کہنے لگا تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ میں کہا ساڈے کی تو مراد کہنے لگا ساڈا عقیدہ ہے پیر فقیر بزرگ مشکل کشا نے حاجت روا نے. تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ میں کہا ساڈا عقیدہ ہے مرید مشکل کشا. پیر نے مرید کہنے وہ کس طرح؟ میں کہا پیرانو گڈی چ گڈیاں کون لے دیندا ہے؟ جنے مرید. تے میں کہا پیرانو گڈیاں تیل پان لئی پیسے کون دیندا ہے؟ کہنے لگا مرید. تے میں کہا پیران دی روزی کن نال چلدی ہے؟ مریداں نال.
پیرا دی روٹی چلدی ہے مریداں نال، بکرے کون لے جاندا مرید، چھترے کون لے جاندا مرید، مرغے لے جاندا مرید، چاول لے جاندا مرید، کھیر لے جاندا مرید، دودھ لے جاندا مرید، سارے پیرا دی روٹی چلدی ہے مریداں نال، تے بے وقوفا مشکل کشا پیر نہیں مرید ہے، سارا پیرا نو دیندا مرید ہے تے مشکل کشا کون ہے؟ دیندا تے مرید ہے، کھان نو پیرا نو ٹکر کھان، روٹی کھان نو، برکی کھان نو مرید دیندا تے تو آنا مشکل کشا پیر ہے نہیں۔ مرید تے سمجھ آندا ہے، پیر سمجھ نہیں آتا۔ کہنے لگا نہیں ساڑھا دے قید ہے، یا امام بری کھوٹی قسمت کر دو کھری، یا امام بری کھوٹی قسمت کر دو کھری۔ میں کہ ٹھیک ہے تیرا قیدہ ہوئے گا، کھوٹی قسمت کھری کون کر دا؟ کہنے لگا امام بری، میں کہا میں تیرے قیدے تسلیم کرنا ذرا میرا مسئلہ تے سمجھا، کہا سمجھاؤ۔ میں کہا کھوٹی قسمت کھری کون کر دا؟ کہنے لگا امام بری، تے میں کہا کھوٹی کون کر دا؟ کھوٹی تو مڑ اللہ ہی کر دا ہوئے، کھری امام بری کرتا ہے۔ کوئی ایسا پیر جڑا بیماری دیندا ہوئے، کوئی ایسا پیر جڑا تکلیف دیندا ہوئے، کوئی ایسا پیر جڑا بیمار کرتا ہوئے، کوئی ایسا پیر جڑا تن تکلیف و پریشانی دیندا ہوئے، کوئی ایسا پیر جڑا مشکلات لے آندا ہوئے، کہنے لگا نہیں یہ سارے کام اللہ دینے تے مصیبت ٹالنا پیران دا کام ہے۔ رب اللہ ساما کو برا فیصلہ کر دے رب تے بارے، جنہوں چنگی شاید نسبت ہوئے تے جناب غیر عمل کر دے ہو۔ دیکھ لو بیٹا ہویا چودھری کیا بندے مبارک چودھری صاحب سنیا بیٹا ہویا جی کرم ہو گیا بزرگاں دا اچھا، سنیا فوت ہو گیا جی اللہ دی مرضی، سنے مر گیا تے اللہ دی مرضی، یہ پتر ہویا تے نا کی رکھیا پیران دتا، پیران دتا۔ یقین جانو کوئی 5-7 سال پہلے دی بات، میں ایک نکاح پڑھایا تو جس طرح نا لکھن لگے گواہ لکھیا تے انہیں ولدیت پوچھی تو انہیں کہا جی والدے پیران دتا۔ میں رک گیا، میں کہا جی میں تو نہیں لکھتا، کہنے لگے کیوں؟ میں کہا قرآن دا ذکر ہوندا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، پیران دتا میں تو نہیں لکھدا۔ کہنے لگے جی تانوں کی طرح دے پیو ساڈا ہے، میں کہا تہاڈا میرا تے نہیں، میں کیوں لکھاں رجسٹر تے میرا، میں کہا میں تو نہیں لکھدا، ایتھے کوئی اللہ دیتا ہے تے لیا، میں کہ پوری برات کوئی اللہ دیتا نہیں، سارے پیران دیتے ہو، کوئی اللہ دیتا ہے تے لکھاؤ۔ پیران دیتا، میں کہا پھر بھی میں لکھ دینا جے پیر دیتا ہوندا تے سارے رل کے دیتا ہے، پیران میں ایک نے نہیں دیتا سارے نے دیتا ہے، پیران دیتا جے ایک پیر نے دیتا ہوئے نا پھر بھی بندے عقل سمجھ آتی ہے۔ اتنا کفر، اتنی جناب بے حسی بے ضمیری، پیران دیتا کیا معنی سارے مل کے دیتا ہے۔ اتنی بے حیائی تو اللہ نے اہل حدیث نے محفوظ رکھا ہے، اللہ دی رحمت کہ رب نے تو بے حیائی تو بچایا، بے غیرتی بے حسی تو بچائے، رب نے اہل حدیث نے شان عطا فرمائی کہ رب نے عزت بھی عطا فرمائی ہے، رب نے غیرت بھی عطا فرمائی۔ سارے برائی دی اڈے بدماشی بدکاری دی اڈے اللہ نے تواڈے حصے کیتے رہے۔ اہل حدیث دی تے اللہ دی رحمت خاص انعام ہے۔ اہل حدیث اج بھی پکار رہے ہیں کہ ومن ظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ تھکتے نہیں گئے قاری صاحب خطاب فرمان گے، میں بس کریں گے تو خطاب فرمان گے انشاءاللہ۔ میں بھی بدلہ لینا ہے، انہوں نے پچھلے دن تتلے والی میرے کو لیا، انہوں نے 1.5 گھنٹہ آج میں تنے تھی بٹھاواں گا، میں بھی انشاءاللہ 2 گھنٹے بٹھاواں گا۔ توجہ میرے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ، پیار ساڈا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تو علاوہ غیر نو پکارنا اس تو بڑی گمراہی کی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشکل کشانی، چلو لوط علیہ السلام مشکل کشا ہوں گے، جائیے لوط علیہ السلام دے دروازے تے، لیکن نظر کی ہوں گے قرآن تے غور کرنا، لوط علیہ السلام کے گھر اندر موجود نے، اللہ دے فرشتے انسانی صورت دے اندر، نوجوان شکل دی صورت شکل و صورت دے اندر اللہ دے فرشتے آ گئے۔ جدوں لوط علیہ السلام دے گھر پہنچے تے قوم دے گنڈے آ گئے، کہنے لگے اے لوط نوجوان ساڈے حوالے کرنے، آپ فرما دے ہو میری قوم دے لوگوں مینوں مہماناں دا رسوا نہ کرو، مینوں پریشان نہ کرو، اللہ پاک نے تواڈے لئی عورتاں بنائیں جا کے نکاح کرو۔ کہنے لگے نہیں نہیں اے لوط تو جان ساڈی انہاں ول توجہ نہیں، اے مہمان ساڈے حوالے کرنے۔ لوط علیہ السلام فرمایا میں تواڈے حوالے نہیں کرنا، کہندے نے انہاں نو جناب انہاں دا جناب خیال چھوڑنا، لیکن لوط علیہ السلام دے قوم دے گنڈے انہاں جواناں ول انہاں فرشتیاں ول
انہاں سمجھا انسانی سورہ انسان نے، حالانکہ اللہ دے فرشتے نے انہاں ول جدوں آن لگے اگے پڑھن لگے لوط علیہ السلام نے اپنی عاجزی دا، اپنی انکساری دا، اپنی لاچاری دا، اپنی معذوری دا، اپنی محتاجی دا کنہ لفظاں نال تذکرہ کیتا ہے۔ اگر وہ لفظاں تے غور کر لوے، جے اندر رتی ایمان ہوے، عقیدہ توحید حمیت غیرت ہوے، تڑپ جائے ہر مومن۔ لوط علیہ السلام کی فرماندے میں لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، مانا کیے لو قال لو ان لی بکم قوہ، ہائے میں مختار کل ہوں، لو ان لی بکم قوہ، ہائے میں مختار کل ہوں، لو ان لی بکم قوہ، ہائے حاجت روا ہوں، قال لو ان لی بکم قوہ، ہائے میں مشکل کشا ہوں، لو ان لی بکم قوہ، ہائے میرے کول طاقت ہوں دی، او آوی الی رکن شدید، یا میرے ارکان ہوں دے، یا میری جماعت ہوں دی، یا میری تنظیم ہوں دی، ادو تنظیم یاد ہوں دی ہے، جماعت ادو یاد ہوں دی ہے، جدوں دوجا بندہ کول نہ ہوئے، بندہ اکلا ہوئے، مصیبت آوے، پریشانی آوے، تے بندہ دا میری جماعت ہوئے، ہائے میری تنظیم ہوئے، تے پہلے جماعت نہ رہو گا، انشاءاللہ جماعت نہ لئی ہو نا، او آوی الی رکن شدید، ہائے میرے پاس ارکان ہوندے، میرے پاس فوج ہوندی، میرے پاس جتھا ہوندا، میرے پاس لشکر ہوندا، میری برادری ہوندی، میرے ساتھی ہوندے، جڑا آپ مشکلات دی اندر ہے، جڑے فرماندے لو ان لی بکم قوہ، ہائے میرے کول طاقت ہوندی، من جڑا انہاں نے پکار دے او زندگی وچ فرماندے نے لو ان لی بکم قوہ، میرے کول طاقت نہیں، تو موت تو بعد آنے، میرے مشکل کشا نے، تو موت تو بعد آنے، تیرے کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو زندگی چاندے نے لو ان لی بکم قوہ، تو جناب موت تو بعد آنے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ماننا پائے گا جڑا پکار دے اللہ تو سوا کسنو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جڑا اللہ تو علاوہ سوئی کسنو پکارنا ہے اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکنا ہے۔ چلو حضرت لوط علیہ السلام مشکل کشا نہیں تے حضرت یونس علیہ السلام مشکل کشا ہوں گے، یونس تے آپ مچھلی دے پیٹ چلے خود مشکلات مصیبت تکلیف تے ایسی تکلیف ہے جتھے جا کے کی فرمایا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تے خود کشتی تے بیٹھے سن، نبی اپنی کشتی پار نہیں لگا سکیا، تیری کیویں لگائے، مچھلی دے پیٹ چلے گا تے آندا یا باول حق میرا بیڑا تھک، قربان جاواں تیرے عقیدے تو، میں وچ بانا تو پچھو تھک، مرید وچ بیٹھا ہے، پیر نو آدھا تو ذرا مہربانی کر کے پچھو جناب دھکا لا، میں وچ بیٹھا، چاسنا آگئی مرید بڑھن دی، پیر دھکا لا ہے مرید وچ بیٹھے، سچ آدھا رب وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ چلو موسیٰ علیہ السلام مشکل کشان ہے، او کلیم اللہ نے او مشکل کشا ہوں گے، چلیے موسیٰ علیہ السلام دروازے تے، موسیٰ علیہ السلام فرما دے میں تہاڈا مشکل کشا کی ہونا ہے، میں تے اپنی قوم بنی اسرائیل لے کے رات نو نکلیا، جو رات نکلے نا فرعون تو جناب چھپ چھپا کے رات نکلے، کو دریا آ گیا، پچھو ویکھا فوج آ گئی، پریشان ہوئے تے بنی اسرائیل کہنے لگے بندے اے موسیٰ پنڈ جی بہتر سی اتنے مری جاندے کوئی لاشا تے سامان لینا، چنگا مروائی جنگل چاہ اگے ہن دریا ہے، ہن جائیے تے کدھر جائیے، پیچھے فوج آ گئی کدھر جائیے، کی فرمایا کوئی گل نہیں، اسی مشکل کشا ہونے ہاں، اسی حاجت روا ہونے ہاں، اسی مختار کل ہونے ہاں، اسی جو چاہیے کریے، اسی تے جیندے حجتے میں جیندہ تواڈے کول بیٹھا، میں تے موت تو بعد بھی تواڈی حاجتاں سنا گا، تواڈی مشکلات کو حل کرے گا، نہیں کی فرمایا؟ فرمائے انما یا ربی
ان معی یا ربی، او میری قوم دے لوگوں پریشان ہو، میرے نال میرا اللہ ہے، لہذا پریشان نہ ہو، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا، اللہ مشکلات حل کر دے گا، اللہ تکلیف دور کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا نہیں، کیوں صحیح البخاری اندر حدیث ہوندی ہے، موسیٰ علیہ السلام نہارا نے غسل کر رہا نے، کپڑے اتارے تے رکھے پتھر، جدوں نہا کے پیچھے ہٹے نا کپڑے پان لگے تے کپڑے سمیت پتھر دوڑ پیا، پتھر اگے اگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، پتھر اگے دوڑیا جا رہے ہیں۔ فرمایا حجر او پتھر رک جا، سو بھی میرے کپڑے، پتھر اگے اگے دوڑیا موسیٰ علیہ پیچھے پیچھے، میرے کپڑے دے دے۔ آواز آئی موسیٰ کپڑے ملنے نہیں جب تک مشکل پتا لگے نہیں، مشکل کشا کوڑے، آج حضرت کپڑے نہیں ملتے، پیچھے پیچھے موسیٰ پیغمبر آگے پتھر دوڑیا جا رہے، منو جڑے اپنے وجود تے پانے والے کپڑے پتھر دے پیچھے دوڑ کے مانگ رہے نے، وہ تیرے مشکل کشا حاجت روان نہیں، وہ کلیم اللہ ضرور نے، وہ صاحب شریعت پیغمبر نے، وہ صاحب تورات پیغمبر نے، عظمت والے ضرور نے، لیکن مشکل کشا نہیں حاجت روانی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس طرح اللہ دی شان ہے، جویں پیغمبر دی شان ہے، ایویں اللہ دی بھی شان تے کوئی ہے نا۔ اگر میں تو اس جگہ تے اعلان کرم کہ پیغمبر رحمت للعالمین نے، لیکن پیغمبر دے ساتھ فلاں پیغمبر اور بھی رحمت للعالمین ہے، پیغمبر ساقی کوثر نے، کوئی اور پیغمبر بھی ساقی کوثر ہے، آپ دے ہاتھ لوائے حمد ہوئے گا، کسی اور پیغمبر دے ہاتھ لوائے حمد ہوئے گا، پورے گجرا والے آگ لگ جائے، حالات خراب ہو جان کہ نہیں گستاخی ہو گئی پیغمبر دی۔ میں سوال کرنا گستاخی میں کیڑی کر بیٹھا؟ پیغمبر لوائے حمد صاحب لوائے حمد نے، حضرت موسیٰ بھی صاحب لوائے حمد نے، کہنے لگا نہیں میں کیا پیغمبر دی شان ہے، کہنے لگا صرف پیغمبر دی شان ہے، جے موسیٰ نو دیویے وہ شان جڑی پیغمبر دی ہے، کہنے لگا پیغمبر دی توہین ہوندی ہے، میں کہ وہ بھی پیغمبر نہیں، پیغمبر تو ہے لیکن اے شان موسیٰ دی نہیں، آپ شافع معاشر نے، اے شان موسیٰ دی نہیں، آپ جناب رحمت للعالمین نے، اے شان موسیٰ دی نہیں، آپ ساقی کوثر نے، اے شان موسیٰ دی نہیں۔ میں سوال کرنا جیڑی شان آخری پیغمبر دی ہے، اگر وہ شان جڑا خاصا میرے مصطفیٰ دے اگر کسی اور نو نبی نو دیاں تے نبی دی توہین ہوندی ہے، تے جیڑی شان رب دی ہے کسی اور نو دینا رب دی توہین نہیں ہوندی۔ اچھا حضور دی شان کسی اور نو دئیے تے حضور دی توہین ہے، تے میرے اللہ دی شان کسی اور دین نال میرے اللہ دی بھی توہین ہے نا، گستاخی ہے۔ پیغمبر رحمت للعالمین ہے نے اور کوئی نہیں، اللہ داتا ہے اور اللہ دی شان جنہوں مرضی ونڈی رکھو تو پوچھنا لے کوئی نہیں۔ جی اہل حدیث پیغمبر دی شان واسطے غیرت مند دے، رب دی شان واسطے بھی غیرت مند ہے کہ رب دی شان اسی اور کسی نو نہیں دیاں گے، اس تو بڑا گمراہ کوئی نہیں جڑا اللہ تو چھوڑ کسی اور نو پکار دے۔ اللہ فرما دے وامن گھڑی بڑی آہستہ آہستہ چل دی ہے کہ مٹھی تو نہیں کیتی، میں آنا جلدی تین ہون جی میں تہاڈی جان چھوڑا دے، پھر جب دو تے کھڑی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ موسیٰ مشکل کشا نہیں، چلو موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا نہیں، یعقوب علیہ السلام انہیں قرآن آندہ نہیں یعقوب بھی مشکل کشا نہیں۔ کیوں؟ انہا بیٹا جدا ہویا، جدا رو کے اپنی اکھاں چو جناب انہا دی بینائی ختم ہو گئی ہے، جڑے آپ رو رانے ہو تیرے محاجت روا مشکل کشا کے میں ہوں دینا ہے۔ جی حضرت یعقوب مشکل کشا نہیں، یوسف علیہ السلام مشکل کشا ہوں گے، رب باندھا ویکھ لو جو جاؤ یوسف دے دروازے تے جے پہنچے فرما لوگوں میں تہاڈی مشکل کشائی کی کراں، ویکھو میرے تے کنیاں مشکلات آئیاں نے، کدے میں کنویں اندر آں، کدے دی مصر دی منڈی اندر میں وکرے آواں، کدے زلیخا نے مینوں بند کمرے اندر لے جا کے دعوت گناہ دیتی ہے۔ جدوں یوسف نے ویکھیا دائیں بائیں کوئی صورت نہیں بچن دی، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کی فرمایا قال معاذ اللہ، کنوں پکاریا اللہ نو، قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ اندر اللہ دی پناہ منگی نا تے پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے یوسف باہر نو نکلنا۔ اللہ جی کہ وہ نکلا دروازے بند نے، فرمایا فاستبق الباب، اے یوسف باہر نو دوڑ، یہ دروازے دے پہنچے گا دروازہ پہلے کھلیا ہوئے گا، یوسف دوڑ دے گا دروازے کھل دے گا، آخر دروازے پہنچی اگے عزیز مصر کھڑا۔ یوسف ایسا ویک کے پریشان ہو گیا، کہنے سوچیا بخیر چلو پچھو آن رہی ہے زلیخا تے کوئی نہ کوئی کہے تے گئی نا میری کول غلطی ہو گئی قصور ہو گئی تے او پچھو آگے پتہ کی آندی ہے او دی سزا کی ہونی چاہیے
جیڑا تہاڈی اج نہ برائی دا ارادہ کر. یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اندر کی کہندی سی ہن باہر کی کہندی, پریشان ہوئے نا. یہ رب نے بچایا پھر کی ہویا؟ فرمایا وشاہد شاہد من آلہا, اللہ نے اتھو ہی گواہ بنایا. فرمایا او عزیز مصر تقلید نہ کری, تحقیق کر لے, کوئی دلیل ویکھ لے, رند پیچھے نہ لگی, جو یہ کہندی وہ نہ مننی, تحقیق کر لے. لہذا یوسف علیہ السلام عام مشکلات دی اندر نے, جڑا عام مشکلات دی اندر ہے وہ تیرا حاجت روا نہیں ہو سکنا, وہ تیرا مشکل کشا نہیں ہو سکنا. یہ یوسف مشکل کشا نہ سہی, چلو عیسیٰ بن مریم وہ مشکل کشا ہون گے. فرمایا نہیں, عیسیٰ بن مریم دیتے اپنے گھر دا محاصرہ ہو چکے, باہروں یہودی آگے تلوارا لے کے, تلوارا لے کے یہودی آگے. عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے, جے باہر نکلا تے تد ماریا گیا, جے اندر یہودی داخل ہو گئے تد ماریا گیا, حتیٰ کہ انہیں پریشان ہوئے. بساختہ فرمایا من انصاری اللہ, کون ہے کون ہے آج میری اللہ واسطے مند کرے. حضرت عیسیٰ پریشان ہوئے, یا اللہ میں کدھر جاواں, جے باہر جاواں تا ماریا جاواں گا, جے یہودی اندر آ گئے تے تد شہید ہو جاواں گا, اللہ کی کراں. فرمایا عیسیٰ بن مریم پریشان ہو, وما قتلوا وما صلبوا, اسی قتل بھی نہیں ہون دیاں گے, سولی بھی نہیں چڑھن دیاں گے, اسا تینوں آسمان تے زندہ اٹھا لواں گے, وہ باہر نے وہ اندر آ جان گے, اسی اتھے لے جائیں گے جتھے کوئی بھی نہیں آ سکے گا. فرما پرشان زندہ آسمان تے اٹھا لیں گے. عیسیٰ بن مریم خود مشکلات جنے, چلو عیسیٰ بن مریم تے مشکل کشا نہ ٹھہرے, سیدہ مریم جے پاکستان دی ملنگنی اور کلندری مشکل کشا ہو سکتی ہے, تو سیدہ مریم جو اللہ دی ولیہ ہے, نیک ہے, وہ جناب مشکل کشا نہیں. جائیے سیدہ مریم دے دروازے تے, قرآن کھول کے دیکھیے, مریم علیہ السلام دے دروازے تے پہنچو, آواز آئے گی او میں تہاڈی مشکل کشا جت روا, میں کیویں ہو سکنی ہے, میں تہاڈے مسائل نو دور کر کے کر سکنی ہے. میرے تے اپنے تے او وقت آئے کہ میں جنگل نکل گئی, ایک درخت دے جناب گول بیٹھ کے میری ذالت ہو گئی, بے ساختہ زبان چو نکلیا, یا لیتنی مت قبل ھذا, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے میں اس تو پہلے مر گئی ہوں, میرا نام و نشان مٹ گیا ہوں, میں بھول گئی ہوں, دنیا تے میرا تذکرہ نہ ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام مشکل کشا نہیں, چلو مریم علیہ السلام تو نہ صحیح, سیدہ عائشہ صدیقہ مشکل کشا ہو نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ تے ایسا جناب دکھ آیا, مصیبت آئی ہے کہ 50 دن گھر جروندیاں رہیاں نے, تے سر دے وال بھی گر گئے, لرزے دا بخار چڑھ گیا ہے, حتیٰ کہ نبی پاک تشریف لیا. فرمایا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تے معافی منگ لے. اماں جی فرما دے محبوبہ میں کی فرما جے میں من لواں گناہ, جب میں اقرار کراں میں گناہ کیتا ہے تے تساں کہنا ہے ٹھیک ہے کیتا ہے, جے میں کما نہیں کیتا پھر وہی بات ابہام تے ابہام رہے گا, میں اپنے بارے کی جناب گل کراں. نبی پاک فرمایا اٹھ کے معافی مانگ لے. اماں جی فرما دے محبوبہ میری تو وہی مثال بن گئی ہے, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. وہی دی کفیت تاری ہو گئی, آپ تے وہی آئی. فرمایا عائشہ مبارک ہوئے, اللہ نے تیرے بارے قرآن نازل فرما دیتا ہے. سیدہ ام رومان فرمان لگی, عائشہ اٹھ اپنے نبی دا شکریہ ادا کر, قربان ماں تیری عظمت تو تیری حرمت تو تیرے تقدس تو منہج اہل الحدیث نو سمجھا کے گئی. فرمایا کہ یہ فرمایا اماں کہ شکریہ ادا کرا, فرما نبی دا شکریہ ادا کر. فرما او دا شکریہ کیوں نہ ادا کرا جس نے میری شان وچ قرآن نازل فرمایا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی سمجھا دیتے کہ میرا مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, اللہ. لہذا امی عائشہ خود مشکلات دی اندر ہے, اور تیری مشکل کشا نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے. چلو سارے انبیاء مشکل کشا نہ صحیح, سیدہ عائشہ صدیقہ مشکل کشا نہ صحیح, اماں سیدہ مریم علیہ السلام مشکل کشا نہ صحیح, تو جناب سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مشکل کشا ہوں گے. فرمایا نہیں مشکل کشا نہیں, شان والے ضرور, صاحب معراج ضرور, عظمت والے ضرور, معجزات والے ضرور, حسین و جمیل کوئی شک نہیں ہے, آپ دا حسن دل لحاظ جماعت لحاظ ساری کائنات تو آل افضل, لیکن مشکل کشا نہیں. کیوں مشکل کشا نہیں؟ جب میں طیف دی وادی پڑھ دا, طیف دا میدان, طیف دا صبر, طیف دے شہر دا صبر, طیف دی وادی دا دکھ تے مصائب پڑھا, تے میں کیویں مشکل کشا حاجت روا کوا. جدو اوپر فرشتہ آگے کھڑا ہے کہ محبوبہ
اگر کہو نا تے پہاڑاں نو ملا کر کے اہل طیف نو پیس کے رکھ دیتا جائے میں کس طرح مشکل کشا کواں. امام بخاری شریف وچ آندے آپ سجدے چ نے گندی اوجری اونٹ دی چک کے کافو تے سٹ دتی ہے. مصطفیٰ اتنی سخت بھی نہیں کہ اپنا سر سجدے چ اٹھا سکن. اما فاطمہ تزرات عبداللہ بن مسعود آئے اتو جناب اوجری ہٹائی گئی جدوں تے اوجری رکھ دیتی جائے میں اس نو صاحب جناب پوری کائنات دا امام تو تسلیم کردا ہاں. لیکن مشکل کشا حاجت روانی شان میرے اللہ دی ہے. اللہ دی شان میں نبی نو کیوں دیاں؟ اللہ دی عزت میں نبی نو کیوں دیاں؟ جو اللہ دی غیرت ہے چادر ہے میں غیر نو کیوں دیاں؟ سنیے میرا نبی مشکل کشا نہیں ہے. اگر مشکل کشا ہوندا مکہ رات نو چھوڑ کے غار ثور 3 راتاں نہ گزار دے. یہ مشکل کشا ہوندے اُمے معبد دے خیمے چ نہ جاندے. یہ مشکل کشا ہوندے تے جناب مدینہ پاک جا کر کے حمزہ آپ دے سیدنا حمزہ آپ دے سامنے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیتا جاندا. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے بلال دے وجود تے کوئلے نہ رکھے جاندے. مصطفیٰ بلال دے وجود تے پتھر نہ رکھے جاندے. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے سمیہ نو ویکھ کے سو اسبرو یا آل یاسر نہ فرماندے بلکہ پھوک مار کے کافر اڑا دیندے سمیہ نو بچا لیندے. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے زینب نیزے مار کے شہید نہ کیتا جاندا. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے آپ دے دندان شہید نہ ہوندے. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے آپ تے بخار نہ چڑھدا. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے آپ تے دکھ تے مصائب نہ آندے. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے آپ دا بیٹا آپ دے حداں تے فوت نہ ہوندا. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے خدیجہ دے غم وچ روندے نہ. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے 50 دن عائشہ صدیقہ دے غم وچ پریشان نہ رہندے. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے تے آپ نو زہر نہ دتا جاندا. یہ مصطفیٰ مشکل کشا ہوندے آپ کو دھوکے نال کافر منافق جا کے صحابہ لے جا کے شہید نہ کر دے. آپ بچا لیندے. ماننا پائے گا مصطفیٰ امام الانبیاء ضرور نے لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں. چلو مصطفیٰ تو نہ صحیح ابو بکر مشکل کشا ہے. ابو بکر بھی نہیں ہے کیونکہ میں پڑھیا ہے ابو بکر صدیق جب موت دا وقت قریب ہے گھر اتنا پیسہ بھی نہیں ہے جتنا کفن خریدیا جا سکے. جدے گھر کفن واسطے پیسہ نہیں ہے وہ صدیق تو ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے. عمر فاروق مشکل کشا ہے نہیں عمر فاروق مشکل کشا نہیں. انہوں نے اپنا قاتل جو ہے نماز کے اندر پیچھے چھپے آگے بڑھ کے خنجر مار کے شہید کرے. جدا قاتل پیچھے چھپ جائے اور وار کرے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. وہ فاروق تے ہو سکتے. وہ جناب مقام عظمت وہ اپنی جگہ وہ حق دے اللہ نے وہ زبان تے حق جاری کیتا ہے. جس گلی جائے شیطان راستہ چھوڑتا ہے یہ شان ہے عمر دی لیکن مشکل کشا نہیں ہے. کیوں کہ قاتل پیچھے چھپیا ہے تائید رب نے چھپایا تاکہ دنیا نے پتہ چلے عمر ہے فاروق ہے عظمت ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے. چلو عثمان مشکل کشا ہے. عثمان مشکل کشا نہیں ہے کیوں جنہوں اپنا پانی بند کر دیتا جائے جنہوں اپنے کمکار دے اندر معصور کر دیتا جائے جنہوں مسجد نبوی نماز تو روک دیتا جائے جنہیں اپنے پانی نو بند کر کے جناب اس کنویں تو پانی بند کر دیتا جائے جس کنویں نو خرید کے عثمان نے وقف کیتا ہے جنہوں مسجد نبوی جمعہ پڑھان تو روک دیتا جائے نماز پڑھان تو روک دیتا جائے جنہوں گھر بند کر کے پھر باقی اندر داخل ہو کے بلوائی جا کے شہید کر دیں وہ مشکل کشا حاجت روات نہیں ہوندا. عثمان ہے امیر المومنین ہے با حیا ہے حیا دے اندر کائنات دے بے مثال شخصیت ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے. چلو علی مشکل کشا ہے. علی مشکل کشا نہیں ہے جنہوں مدینہ جناب دارالخلافت چھوڑنا پیا کوفے جانا پیا وہ مشکل کشا تو نہیں ہے. جنہی فوج نو جناب جنگ صفین و جنگ چمل دے اندر جنہیں ساتھی ہزاروں شہید ہو گئے وہ مشکل کشا تو نہیں ہے. علی مشکل کشا تو نہیں ہے. پیغمبر دا بھائی بھی ہے پیغمبر دا محبوب بھی ہے اللہ دا محبوب بھی ہے اللہ دا ولی بھی ہے پیغمبر دا صحابی بھی ہے اور جنت جناب سرداران جنت سرداران جنت اسنین دا باپ بھی ہے فاطمہ الزہرا دا شوہر بھی ہے منوا عصمت مولا بھی ہے محبوب بھی ہے علی بھی ہے سارے کائنات دا محبوب ہے جڑا مومن ہے علی دا پیار بھی کرتا ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے. کیوں وہ اپنا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم جدو حضرت علی نماز پڑھانے جا رہے ہیں ابن ملجم نے آگے بڑھ کے میرے علی نے شہید کرتا ہے جدا قاتل چھپ کے وار کرے وہ مشکل کشا نہیں ہویا کردا حاجت روا نہیں ہوندا. چلو امام حسن مشکل کشا نہیں جنہوں زہر دیتا جائے بقول لوگ آندے زہر دیتا گیا شہید کرتا گیا جنہوں صلح تے مجبور ہو گئے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت واسطے ہاتھ رکھیا ساتھی چھوڑ گئے وہ مشکل کشا تو نہیں ہے حاجت روا تو نہیں ہے. چلو امام حسن نہ صحیح حسین مشکل کشا ہے. حسین کس طرح مشکل کشا ہے جنہوں نے ظلم دیے داستانہ کائنات معروف نے جنہوں نے پانی بند ہو گیا جنہوں نے سامنے بچے شہید کر دیتے گئے جنہوں نے بچے شہید جنہوں نے جوان شہید پورا لشکر وفد شہید ہو گیا. او حسین جنہیں وجود دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے سر الگ کر دیتا گیا تن الگ کر دیتا گیا سر نیزے تے لٹکا لیا گیا اور کربلا تو اٹھا کے کوفے اندر لے آندا گیا صحیح البخاری اور پھر کوفے دے اندر جا کے سر حضرت حسین رضی اللہ تعالی اب کی ہویا جی
کون کر لیا ہو؟ چلو کن کر لو، بہ جاؤ، اب بہ جاؤ، کر لو سارے بہ جاؤ۔ میں آگے پر کی ہو گیا؟ آئیے تو جو وہ بیچاری پتہ قرآن سنن آئیے، دسن آئیے مشکل کشا اللہ تسی آوے مار چھڑ، چلو مار چھڑ، سنت خیر ہے۔ توجہ فرمائی، حسین رضی اللہ تعالی وجود دے سر دے دو ٹکڑے، جناب آپ دے وجود دے دو ٹکڑے کرتے گئے، سر مبارک اٹھا کر کے نا کوفے اندر لے آندا گیا، این میز دے سامنے تے رکھ دیتا گیا۔ ابن زیاد نے کٹے حسین دے سر تے سوٹیاں ماریاں، جس حسین دے چہرے سوٹیاں ماریاں، جن کٹے ہوئے سر حسین دا 3 میل دور وجود تو پھردا ہوئے، او حسین تے ہو سکدا ہے، جنت نوجوان دا سردار تو ہو سکدا ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکدا۔ پیر عبد القادر جیلانی ہے مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا ولی ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ کیوں اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ میں کسی چیز دا مالک نہیں ہاں، میں کس کو جناب کائنات دا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ توحید عقیدہ پڑھ کے دیکھ لیا پیر صاحب دا اپنی کتاب بنیاد الطالبین دے اندر عقیدہ صاف و منہج نظر آئے گا۔ کون؟ علی حجویری مشکل کشا ہے نہیں، مشکل کشا جڑا آپ سا زندگی اولاد تو خالی گیا ہے، وہ تیرا مشکل کشا کیویں ہے، تیرا حاجت روا کیویں ہے؟ ماننا پائے گا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ تو لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد ابو بکر تو لے کے علی تک، علی تو لے کے حسین تک، حسین دی اولاد تک، پھر آگے پڑھیے جناب پیر عبد القادر جیلانی تو لے کے باب علی حجویری تک، سار جناب میں منوا جو بنوانا چاہنے، جویں مراتب ہیں میں مننا، جنہوں ولی بنوانا چاہنا میں منن واسطے تیار، لیکن مشکل کشا نہیں مندا۔ میرے اللہ دی چادر ہے، میرے اللہ دی غیرت ہے، میرے اللہ دی عزت ہے، میرے اللہ دا وقار ہے۔ سنیے، اگر قبراں نوں پختہ کر کے اتے مزار بنا کر کے چڑھاوے جائز ہوندے، رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دی قبر تے میرا ابو بکر کردہ، میرا عمر کردہ، میرا عثمان کردہ، میرے علی کردہ۔ آئی تو عقیدے توحید سیمینار کرا کے امت رو گمراہ کرنا چاہنا کہ نہیں نہیں، قبراں دی پوجا شرک نہیں ہے، قبر دا چڑھاوا شرک نہیں ہے۔ کہ لگا میں دلائل دینا، میرا دلائل رکھنے ایک طرف رکھو، میری بات تے غور کرو، تیرے دلائل سارے ایک طرف، میرا جواب دے ایک طرف، کہ تیرے سارے دلائل تو قرآن و حدیث جو بیان کرے گا نا۔ میں عرض کرنا قرآن تیرے تے نہیں آیا، میرے مصطفیٰ تے آئے، حدیث میرے مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے، قرآن و حدیث میرے مصطفیٰ نے سمجھا بھی ہے، صحابہ نے سمجھا بھی ہے۔ اگر صحابہ نے سمجھا ہے، عمل بھی کیتا ہے، پھر میرے مصطفیٰ نے قرآن و حدیث دیو دلیل، جس دلیل تو قبر دے اتے سجدہ کرنا، مزار بنانا، چڑھاوا کرنا، عرس کرنا، میلہ کرنا جائز ہوندا سی، میرے نبی نے اس حدیث تے عمل کر کے حضرت ابراہیم دی قبر تے میلہ کیوں نہیں لگایا، عرس کیوں نہیں لگایا؟ میں ابو بکر نے کیوں نہیں کیتا، عمر نے کیوں نہیں کیتا، عثمان و علی نے کیوں نہیں کیتا؟ ماننا پائے گا۔ صحابہ حق تے سر تسی باطل ہو۔ صحابہ دی خوبی ہے صحیح بخاری کہ صحابہ شرک نہیں کرنگے۔ اہل حدیث دی بھی آج کنال خوبی ہے، اہل حدیث دی عقیدہ شرک نہیں ہے۔ اہل حدیث دے جوانوں، بوڑھو، غیرت مند ساتھیو، اٹھو، انشاءاللہ تیرے ملک دے اندر فضا ہموار ہو چکی ہے۔ اپنے عقیدے منہج نوں لے کر کے قرآن سنت دلال مزین کر کے آگے بڑھیے، انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ عقیدہ توحید نوں عام کر دیجئے، شرک دے مراکز جب ختم کر دیجئے، شرک دے سارے اوہام، شرک دے سارے بہام، جتنے بہام او امت سامنے پیش کر رہے ہیں، دور کر دیجئے اور قرآن سنت دلال امت نوں توحید سمجھا دیجئے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، سر زندگی اندر آئے یا نہ آئے، سڑی موت تو بعد آئے، وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس پاکستان سارے شرک دے اڈے ختم ہو کے رہیں گے انشاءاللہ۔ توحید و سنت انشاءاللہ غالب آ کے رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔